اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153۔ اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، اذ تسعدون، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، فاصابکم غما بغم، پس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت ہوئی چیز پر غمگین ہو اور نہ ملی ہوئی چیز پر اداس ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، جب کہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، پس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت ہوئی چیز پر غمگین ہو اور نہ ملی ہوئی چیز پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ دیکھیے، یہ آیت بھی غزوہ احد سے متعلق ہے اور اس کی وضاحت تو پہلے آ چکی تھی۔ یہاں پر صرف ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، اصل میں ابی ابن خلف نے، جو گستاخ رسولوں میں سے تھا، گستاخ رسول میں سے تھا، اس نے قسم کھائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ ابی ابن خلف نے مکے میں قسم کھائی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، وہ نہیں بلکہ میں انشاءاللہ اس کو قتل کروں گا۔ یہ الفاظ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہوا یوں کہ احد والے دن سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق زرہ بختر لگائے ہوئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آج محمد بچ گئے تو میں سوسائڈ کر لوں گا، میں خود اپنی جان کو ہلاک کر دوں گا۔ اور ادھر سے یعنی نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے مصعب بن عمیر اس کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ اب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے، اس کا سارا جسم لوہے میں چھپا ہوا تھا، صرف ذرا سی پیشانی نظر آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ تاک کر وہیں لگایا جو ٹھیک نشانے پر بیٹھا، اور یہ گھبرا کر گھوڑے سے گرا، لیکن اس کے زخم سے خون بھی نہیں نکلا تھا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ وہ بلبلا رہا تھا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا، اپنی فوج میں لے گئے، اپنے دستے میں لے گئے اور دلاسا دینے لگے کہ کوئی ایسا بھاری زخم نہیں لگا ہے، کیوں اس قدر چلا رہے ہو؟ آخر ان کے طعنوں سے، جب انہوں نے زیادہ طعنہ دیے تو ان کے طعنوں سے مجبور ہو کر اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں اسے قتل کروں گا، سچ مانو
میں اب کبھی نہیں بچ سکتا، تم اس بات پر نہ جاؤ کہ مجھے ذرا سی خراش لگی ہے۔ ابی ابن خلف کہتا ہے کہ تم اس بات پر نہ جاؤ کہ مجھے ذرا سی خراش آئی ہے، خدا کی قسم اگر کل اہل ذی مزاج کو اتنا زخم آ جائے، اہل ذی مزاج کو یعنی ہمارے دستے کے لوگوں کو اتنا زخم لگ جائے ان کے ہاتھ سے، تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ بس یوں ہی بلکتے بلکتے تڑپتے تڑپتے اس جہنمی کی ہلاکت ہوئی اور مر کر جہنم میں پہنچا۔ تو ابی ابن خلف نے قسم کھائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، چنانچہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا کہ ابی ابن خلف ایسے کہہ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو نہیں بلکہ میں اس کو قتل کروں گا۔ احد والے دن یہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق ہو کر زیرہ بختر لگائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آج محمد بچ گئے تو میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دوں گا۔ اس کے مقابلے کے لیے مصعب بن عمیر آگے بڑھے لیکن وہ شہید ہو گئے۔ اب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے اور ذرا سا نیزہ اس کی پیشانی پر لگا، جس کی وجہ سے زخم بھی نہیں لگا تھا، خون بھی نہیں بہہ رہا تھا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ وہ بلبلا رہا تھا۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا اور اپنی فوج کے دستے میں لے گئے۔ تو بہرحال وہ اس قدر چلا رہا تھا اور اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس بات کو نہ دیکھو کہ میرا ذرا سا بھی زخم نہیں لگا ہے، بلکہ اس بات کو دیکھو کہ مجھے کس ذات نے مارا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ تھا، اس کو یقین تھا، اور مکے والوں کا یہ ماننا تھا کہ آج تک کوئی بات ایسی زبان مبارک سے نہیں نکلی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو۔ تو بہرحال ایسے ہی بلکتے تڑپتے اس جہنمی کی ہلاکت ہوئی اور مر کر جہنم میں جا پہنچا۔ اسی طرح سے سیرت مغازی محمد بن اسحاق میں ہے کہ جب یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو صحابہ نے اس کے مقابلے کی خواہش کی، لیکن آپ نے انہیں روک دیا اور آپ نے فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سما سے نیزہ لے کر اس پر حملہ کیا، وہ لڑ کھڑا گیا اور گھوڑے سے گرا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بطن رابغ میں، جو کہ ایک جگہ کا نام ہے، اس کو موت آئی۔ ایک مرتبہ پچھلی رات میں یہاں سے گزرا تو میں نے ایک جگہ سے آگ کے دہشت ناک شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے اور دیکھا کہ ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس آگ میں گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ پیاس پیاس چلا رہا ہے، یعنی وہ پانی مانگ رہا ہے، اور دوسرا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پانی نہ دینا، یہ پیغمبر کے ہاتھ کا مارا ہوا ہے۔ یہ ابی ابن خلف ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، سامنے کے دانت ٹوٹے، سر کا خود جو آپ نے پہنا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خون دھوتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال میں پانی لا لا کر ڈالتے جاتے تھے۔ جب دیکھا انہوں نے کہ خون کسی طرح سے تھمتا ہی نہیں ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بوری جلا کر اس کی راکھ زخم پر رکھ دی، جس سے خون آنا بند ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غم اس آیت کے اندر، یعنی آیت نمبر 153 میں، غمم بغم لکی لا تحزنوا، پھر تمہیں غم پر غم پہنچا، ڈبل غم پہنچا۔ ایک غم تو شکست کا تھا جو اس جنگ میں عارضی طور پر ہوئی تھی، دوسرا غم مشرکوں کا پہاڑ کے اوپر غالب آ کر چڑھ جانے کا غم تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بارے میں فرما رہے تھے کہ یہ بلندی ان کے لیے لائق نہیں تھی۔
لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک غم شکست کا تھا، دوسرا غم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر کے مشہور ہو جانے کا تھا۔ یہ بہتر بات ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک غم تو شکست کا تھا، دوسرا غم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر کے مشہور ہو جانے کا تھا، اور یہ غم پہلے غم سے بھی زیادہ تھا، پہلے غم سے بھی بڑھا ہوا تھا۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال غنیمت ہاتھ میں آ جانے کے بعد نکل گیا، دوسرا غم شکست کا، بہرحال کوئی بھی ہو، لیکن مطلب کہ زیادہ قریب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک غم تو یہ تھا کہ عارضی طور پر شکست ہوئی، دوسرا غم اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر کے مشہور ہو جانے کا غم تھا۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غمم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، کہ پھر تم پر غم پہنچا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غنیمت اور فتح مندی تم سے فوت ہوئی اور جو زخم اور شہادت ملی اس پر غم نہ کھاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی جو بلندی اور جلال والا ہے وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اسی چیز کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، پس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت ہوئی چیز پر غمگین ہو اور نہ ملی ہوئی چیز پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اگلی آیت یعنی ایک دوسری تفسیر میں اس کی وضاحت یہ بھی آئی ہے کہ جب صحابہ پر اچانک دو طرف سے حملہ ہوا اور ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی تو کچھ لوگ مدینے کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ لوگ احد پہاڑ کی طرف چڑھ گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے۔ دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا، 10-12 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت پاس رہ گئی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمے رہے اور اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے، بھاگنے والوں کو پکار رہے تھے۔ جو لوگ افراتفری کے عالم میں مبتلا تھے بھاگنے والوں کو پکار رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ تو اس میں نبی پاک علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری بھی معلوم ہوتی ہے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے۔ تو یہ وضاحت بھی اس کی بیان کی گئی ہے۔ آگے آیت نمبر 154 میں بھی اسی بات کا تکملہ ہے اور اسی چیز کو مکمل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم
वलियुमहिस मा फी कुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ये आयत नंबर 154 है, बड़ी आयत है और आधे सफ़े की आयत है। तो बहरहाल इस आयत में भी इसी का तकमिला है, कोई अलग से वजाहत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा अंज़ला अलैकुम, उसके बाद फिर अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी हालत तारी कर दी कि वो ओंगने लगे। अमनतन नुआसन यगशा, सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मी अमनतन नुआसन यगशा। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी हालत तारी कर दी कि वो ओंगने लगे। वताइफतुन कद अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिया। ये तो एक गिरोह की बात थी कि एक गिरोह तुम में से ऐसा था जिस पर अल्लाह ताला ने इत्मीनान की हालत तारी कर दी और वो ओंगने लगे। मगर एक दूसरा गिरोह जिसके लिए सारी अहमियत बस अपने फ़ायदे ही की थी, अल्लाह के बारे में तरह तरह के जाहिलाना गुमान करने लगा जो सरासर हक़ के ख़िलाफ़ थी। गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिया, मगर एक दूसरा गिरोह जिसके लिए सारी अहमियत बस अपने फ़ायदे ही की थी, अल्लाह के बारे में तरह तरह की जहालत के गुमान करने लगा जो सरासर हक़ के ख़िलाफ़ थी। ये लोग अब कहते थे कि इस काम के चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है। यक़ूलूना हल लना मिनल अम्रि मिन शै, ये लोग अब कहते थे कि इस काम के चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है। असल में शायद ये वो लोग थे जिन्होंने मशवरा दिया था, जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी राय भी यही थी कि जंग मदीने में रहकर लड़ी जाए। जब उनके मशवरे पर अमल न हुआ तो वो कहने लगे कि इन मामलात में हमारा भी कोई इख्तियार है कि सारी बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की चलेगी। असल में ये वो मसला है, इस तरह से समझिए इसको कि ये वो मसला है जो इज्तिमाई ज़िंदगी में बार बार सर उठाता है। ये वो मसला है जो खुद हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में बार बार सर उठाता है। इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर असल में हर शख्स चाहता है कि मेरी बात भी मानी जाए, मेरी राय को भी अहमियत दी जाए। आखिर हम अपने बड़े ही की बात कब तक मानते चले जाएंगे? हमारा भी कुछ इख्तियार है या नहीं है? तो ये चीज़ थी कि जो एक गिरोह था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राय और मशवरा दिया था, हो सकता है कि ये वो लोग हों। देखिए मुफस्सिरीन ने यहाँ पर शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हो सकता है कि ये वो लोग हों। और ये वो मसला है जो इज्तिमाई ज़िंदगी में बार बार खुद हमारी ज़िंदगी में भी सर उठाता है। हर शख्स चाहता है कि मेरी बात मानी जाए, मेरी राय को भी अहमियत दी जाए। आखिर हम अपने बड़े की कब तक ही बात मानते चले जाएंगे? हमारा भी कुछ इख्तियार है कि नहीं है? तो बहरहाल ये चीज़ थी। आगे चलते हैं इसी आयत में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि सारा इख्तियार अल्लाह ही के पास है। कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि सारा इख्तियार अल्लाह ही के पास है। युख्फून फ़ी अनफुसिहिम मा ला युब्दून लक, ए नबी ये अपने दिल में वो बात छुपा रहे हैं जो आप पर जाहिर नहीं कर रहे। युख्फून फ़ी अनफुसिहिम मा ला युब्दून लक, ये अपने दिल में वो बात छुपा रहे हैं जो आप पर जाहिर नहीं कर रहे। उनके दिल में क्या है अब अल्लाह खोल कर बताता है। यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शैउम मा कुतिलना हाहुना, ये दिल में कहते हैं कि अगर इख्तियार में हमारा भी कोई हिस्सा होता तो हम यहाँ न मारे जाते।
دیکھیے وہی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مدینے میں رہ کر ہی جنگ کریں، لیکن آپ باہر آ کے لڑنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی اور مشورہ بھی یہی تھا کہ مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے۔ یہ دل میں کہتے ہیں کہ اگر اختیار میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، یعنی اگر ہماری رائے مانی جاتی اور ہمارے مشورے پر عمل ہوتا تو ہمارے اتنے لوگ یہاں پر نہ مارے جاتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ معاملہ جو پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ اللہ اس سے آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کی چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کی چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ دیکھیے اس آیت یعنی آیت نمبر 154 میں شروع میں کہا گیا تھا کہ اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے ایک گروہ کے اوپر نیند کسی حالت طاری کر دی تھی، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا، کہ تم میں سے ایک گروہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کسی حالت طاری کر دی تھی اور وہ اونگنے لگے تھے۔ یہ عجم ماجرا تھا جو اس وقت اسلام کی فوج کے بعض لوگوں کو پیش آیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ میں شریک تھے خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر نیند کا ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ ہاتھ سے تلواریں تک چھٹ رہی تھیں، یعنی اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا۔ دیکھیے یہ ایک ایسا عالم تھا کہ جب کہ جان کے لالے پڑے ہوئے تھے لیکن اللہ کی مدد اور نصرت آئی اور ان کو نیند کسی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ اس وقت اللہ کی مدد آ چکی تھی اور کھلی ہوئی انہوں نے گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو اسی چیز کا یہاں پر بیان کیا ہے، یعنی آیت نمبر 154 کے اندر۔ یہ تھوڑی بڑی آیت تھی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔